السلام علیکم۔ آج ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ ہمیں بخار کیوں ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس کا ڈیوریشن بہت لمبا کیوں ہو جاتا ہے اور دوائیاں استعمال کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں جا رہا ہوتا۔ پہلی بات تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بخار کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے جسم کا ایک نیچرل الارم سسٹم ہے جو ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ مریض دوائیاں بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کا بخار نہیں جا رہا ہوتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بخار کو صحیح سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم ایسی دوائیاں لیتے ہیں جیسے پیراسیٹامول، ان سے بخار دب تو جاتا ہے مگر اصل جو وجہ ہوتی ہے وہ اس کی ٹریٹ نہیں ہوتی اور وہ بخار ہمیں دوبارہ ہو جاتا ہے۔ فرسٹ ون تو یہ ہے کہ بخار اگر کوئی وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہے اور ہم پیراسیٹامول لے رہے ہیں تو وقتاً تو وہ دب جائے گا لیکن تھوڑی دیر بعد وہی بخار واپس آ جائے گا، کیونکہ ہم نے اس کی کاز کو ٹریٹ نہیں کیا بلکہ ہم سمپٹمز کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور وقتی طور پر بخار ختم ہو جاتا ہے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو گئے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسری مین وجہ جو ہے نا وہ بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، جس میں بخار کے ساتھ آپ کا گلا خراب ہوتا ہے، آپ کو پھیپھڑوں کا کوئی انفیکشن ہوتا ہے یا آپ کو پیشاب کا کوئی انفیکشن ہوتا ہے۔ اس میں بھی بعض اوقات مریض یہی کرتے ہیں کہ وہ خود سے گھر میں ہی اینٹی بایوٹکس یوز کرنے لگ جاتے ہیں، جن سے بخار وقتی طور پر دب تو جاتا ہے لیکن وہ صحیح سے ٹھیک نہیں ہو پاتا اور وہ پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہے، اور پھر گھر والے اور مریض یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دوائیاں لینے کے باوجود بھی بخار نہیں اتر رہا، شاید دوائیاں کام نہیں کر رہی۔ تو حالانکہ یہ نہیں ہوتا، ہوتا یہ ہے کہ ہم بخار کے کاز کو صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ اور یہ اگر کسی پیشنٹ کو ڈی ہائیڈریشن ہے، بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہے، جیسے گرمیوں میں ہو جاتی ہے پسینہ آنے کی وجہ سے، یا ویسے طبیعت خراب ہو تو الٹیاں آتی ہیں اور الٹی آنے کی وجہ سے ہمارے جسم کا بہت سا پانی ضائع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں بھی دوائیاں کام نہیں کرتی جب تک کہ ہم پہلے فلوئڈ نہیں لگائیں گے اپنی باڈی کو۔ تو اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہمارے جسم کا بخار نہیں اتر رہا ہوتا۔ سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ صحیح سے کاز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ بخار ہو کس وجہ سے رہا ہے، تو فیور کے ساتھ ساتھ اس کاز کو بھی ٹریٹ کیا جائے تاکہ بخار ٹائم سے اتر جائے۔ اور اگر یاد رکھیں، اگر آپ کو بخار کے ساتھ سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے یا آپ کا دم گھٹتا ہے یا آپ کو ٹیکی کارڈیا ہو گیا، مطلب آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی ہے، تو اس کو